6 بجے کے قریب اس کی واپسی ہوئی تو وہ ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اندر آتے ہی اس نے بڑی بھرپور نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ آئلہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑی گہری نگاہوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کا زاویہ بدلتے ہوئے وہ اس سے بولا، کیا حال چال ہیں صرف آئلہ آپ کے؟ آج کا دن کیسا گزرا؟ وہ اس کی بات پر اپنے مخصوص انداز میں چڑھ کر کچھ بھی نہ بولی، ویسے ہی چپ بیٹھی رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر شوز اتارنے لگا، پھر اچانک کوئی بات یاد آنے پر جیسے خود پر افسوس کرنے لگا۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں۔ اس نے واپس شوز پہننے شروع کیے تو وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ بڑے زبردست قسم کے تیتروں کا شکار کر کے لایا ہوں، انہیں بھون کر کھائیں گے۔ میں نے سوچا تم کوکنگ میں ایکسپرٹ ہو، تم سے پوچھ لوں انہیں تیار کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ یہاں پاس ہی چھوٹا سا دیہات ہے، ویسے تو وہاں کسی قسم کی کوئی سہولتیں نہیں ہیں، مگر کھانے پینے کا سامان مل جاتا ہے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آئلہ نے 2-4 چیزوں کے نام بتائے تو وہ ابھی 1 گھنٹہ یا گھنٹے میں آتا ہوں کہہ کر چلا گیا۔ وہ واپس آیا اور چیزیں اس کے ہاتھ میں پکڑا کر خود دوبارہ باہر نکل گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے باہر آئی۔ سامنے ہی بیٹھا وہ بڑے ماہرانہ انداز میں اپنے خنجر سے تیتروں کا تیا پانچا کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بولا، اندر سے کوئی برتن لے آؤ تاکہ انہیں دھو لیا جائے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ میرا خیال ہے اس کام میں تم مجھ سے زیادہ ماہر ہوگی، لہٰذا انہیں دھونے کی زحمت تم ہی کر لو۔ اس نے برتن اسے پکڑایا تو خاموشی سے جھیل کی طرف جانے لگی۔ اسے یہ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ رات کے وقت وہاں جاتے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ یقیناً مذاق اڑاتا کہ 2 قدم کے فاصلے پر جانے سے ڈر رہی ہے۔ دن بھر وہ اس جگہ کتنی دفعہ آئی تھی، مگر اسے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ شاید اندر خیمے میں چلا گیا تھا۔ اس کا خوف 2 چند ہو گیا۔ اس کی موجودگی سے جو تھوڑی بہت ڈھارس تھی وہ بھی جاتی رہی۔ وہاں کہاں دیکھ رہی ہو؟ میں یہاں ہوں۔ اپنے بالکل قریب اس کی سرگوشی سنائی دی تو وہ خوف سے چیخ پڑی، آئندہ اگر تم میرے سامنے چیخی نا تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ وہ اسے دھمکی دینے لگا، آپ کہاں سے آ گئے؟ میں نے آپ کو آتا دیکھا ہی نہیں۔ وہ ابھی تک حیران تھی۔ انہی پتھروں پر چل کر آیا ہوں کہ آپ کے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ آپ کو ڈرنے سے فرصت ملتی تو کہیں اور دیکھتی۔ وہ بڑے آرام سے شعر کا بے محل استعمال کر کے مسکرا رہا تھا۔ مجھے پتا تھا ڈر کے مارے تمہاری حالت خراب ہے، اسی لیے آ گیا۔ اب جلدی سے ہاتھ چلاؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ اس کی بات پر وہ تیز رفتاری سے کام کرنے لگی، جبکہ وہ اس کے برابر میں بیٹھ کر کنکر اٹھا کر جھیل میں پھینکتا رہا۔ دھلائی کا کام تمام ہوا تو وہ واپس خیمے میں آ گئے اور آئلہ نے جلدی سے تیتروں پر مسالہ لگانا شروع کر دیا۔ وہ پتہ نہیں دوبارہ کہاں چلا گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو وہ فارغ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے بے ساختہ بڑی فکرمندی سے پوچھا تو وہ پتہ نہیں کس بات پر ہنس پڑا۔ اپنی بات کے جواب میں اس کی ہنسی آئلہ کو سخت زہر لگی۔ ایسا میں نے کون سا لطیفہ سنا دیا ہے جو موصوف کو اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ وہ اس کے ناراض چہرے پر ایک تفصیلی نظر ڈالتا ہوا بولا، ایک مرتبہ اپنے ایک انڈین دوست کے اصرار پر کہ ہمارے ہاں کی فلمیں بڑی زبردست ہوتی ہیں، ایک انڈین مووی دیکھی تھی، زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ۔ وہ دوبارہ کچھ سوچ کر ہنس پڑا، پھر اس کے سامنے ہی کارپیٹ پر بیٹھتا ہوا بولا، اس فلم میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہیرو اور ہیروئن ایک دوسرے سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں، مگر ظالم سماج ان کے راستے میں روڑے اٹکا دیتا ہے۔ آخرکار تنگ آ کر دونوں اپنا اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ویران بیابان مگر بے حد حسین اور پرفضا جنگل میں آ جاتے ہیں۔ اب کیونکہ وہ ہیرو ہیروئن تھے اور ڈائریکٹر ان پر بے حد مہربان تھا، اس لیے تمام حالات ان کے حق میں ہوتے ہیں۔ ہیرو صاحب جو کالج میں لاء پڑھ رہے تھے، اچانک بہترین آرکیٹیکٹ بن جاتے ہیں اور درختوں کی لکڑیاں کاٹ کر نہایت شاندار سا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ اس بارے میں ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سمیت سب خاموش ہیں کہ دیگر بلڈنگ مٹیریل انہیں کہاں سے دستیاب ہوا۔ خیر جناب، گھر بن گیا اور دونوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ ہیرو صاحب صبح سویرے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلے جاتے ہیں اور ہیروئن بیچاری ان کے انتظار میں ایک آدھ غمگین سا گانا گاتی ان کے لیے مزے مزے کے پکوان تیار کرتی ہے۔ اس بارے میں بھی تمام متعلقہ افراد خاموش ہیں کہ کھانے پینے کا سامان کہاں سے مہیا ہوتا ہے۔ بھائی کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتا ہوگا، ہم آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اس وقت میں نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ اتنی بے تکی اور فضول فلمیں اسی کو مبارک ہوں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر، ایک جنگل میں خوش و خرم رہ رہے ہیں، باقی نہ کوئی بندہ ہے نہ بندے کی ذات۔ اس نے اپنی بات ختم کی تو آئلہ کو اپنا چہرہ کچھ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اتنا آؤٹ اسپوکن ہوگا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ گوشت تو میرینیٹ ہو گیا ہے، کیا چولہے پر ہی تل لوں؟ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی بولی تو وہ اس بات کو بدل دینے پر ہنس پڑا اور خود بھی کھڑا ہوتا ہوا بولا، تم ان فلموں کی اس قسم کی باتوں پر یقین کرتی ہو؟ میں فلمیں نہیں دیکھتی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے
آگے بڑھ گئی اور خواہ تیتروں کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ ابھی جب تم یہاں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی، مجھے برسوں پہلے کی دیکھی وہ فلم اچانک ہی یاد آ گئی۔ وہ بھی اس کے پاس ہی آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں آپ کا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ وہ بری طرح چڑھ گئی۔ حد ہوتی ہے خوش فہمی کی بھی۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑا اور بولا، تمہیں نہیں لگتا کہ ہم دونوں گھر سے بھاگے ہوئے ان فلم میں ہیرو ہیروئن کی طرح رہ رہے ہیں؟ وہ اس کی اس بات پر جل کر بولی، لگتا ہے آج آپ بہت خوش ہیں۔ ارے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ اس کی حیرت نظر انداز کر کے سنجیدگی سے بولا، عام طور پر لوگ بے تحاشا خوش ہو کر فضول اور بے تکی باتیں کرنے لگتے ہیں، اس لیے۔ وہ اس کی بات کا برا مانے بغیر بدستور مسکراتا ہوا بولا، تمہارا خیال بالکل درست ہے۔ اب جلدی سے اپنی ذہانت کو کنفرم کراؤ، یہ بتا کر کہ میں اتنا خوش کس بات پر ہوں۔ آپ کی خوشی کا دائرہ تو غالباً ان چیتوں اور شیروں تک ہی محدود ہے، چنانچہ انہی سے متعلق کوئی بات ہوگی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مان گئے بھائی تمہاری ذہانت کو، اب جلدی سے یہ اٹھا کر باہر لے چلو، وہاں میں نے تمہاری دعوت کا سارا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے۔ وہ اسے سراہتا ہوا برتن کی طرف اشارہ کرنے لگا تو مسالہ لگے تیتروں کو اٹھا کر وہ اس کے پیچھے ہی باہر نکل آئی۔ خیمے سے کچھ فاصلے پر اس نے لکڑیاں جلائی ہوئی تھیں، سیخوں سے ملتی جلتی وہ عجیب و غریب شے وہ پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کر لایا تھا۔ کبھی تم نے اس قسم کا ڈنر کیا ہے؟ وہ سیخوں پر بوٹیاں چڑھاتا ہوا بولا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، پھر خود بھی اس کی مدد کرانے لگی۔ گوشت کے بھوننے کی خوشبو اور لکڑیوں کے جلنے کی مخصوص مہک نے ماحول کو بڑا خوبصورت بنا دیا تھا۔ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے وہ دونوں جیسے کوئی پکنک منا رہے تھے۔ کچھ دیر کو تو وہ یہ بھول ہی گئی کہ وہ کن پریشان کن حالات کا شکار ہے، اور یہ کہ اس کے گھر والے اس کے لیے کس قدر فکر مند ہوں گے۔ چودھویں کے چاند نے اپنی تمام روشنی جیسے یہی نچھاور کر دی تھی۔ ماحول کا اثر تھا یا وہ تیتر واقعی بہت مزیدار تھے؟ وہ فیصلہ نہ کر پائی اور اس سے بولی، اتنا شاندار ڈنر میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ یہ ڈنر تو مجھے ساری زندگی یاد رہے گا۔ گرما گرم بوٹی منہ میں رکھتے ہوئے وہ اس سے بولی تو سیخوں پر سے بوٹیاں اتارتا ہوا اس سے بولا، ہمارے ساتھ رہو گی تو ایسے ہی مزے آئیں گے۔ پھر کچھ سوچ کر اس سے بولا، تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ یہ دعوت ہے کس خوشی میں؟ پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی بولا، آج میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ بڑا چالاک بنتا تھا، تمہیں تو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ بڑے بڑے سورما ابھی تک اس کے شکار کی خاطر یہاں آ کر مایوس لوٹ چکے ہیں۔ یہ میرا اب تک کی زندگی کا شاندار ترین کارنامہ ہے۔ جس کام کو بڑے بڑے پروفیشنلز نہیں کر سکتے وہ میں نے کر دکھایا۔ میرے دوست خوشی سے پاگل ہو جائیں گے جب انہیں میری کارکردگی کا پتہ چلے گا۔ وہ بے حد خوش تھا، مسرت کے بے پایہ احساس سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ بھی خوشی سے اچھل پڑی اور بولی، اس کا مطلب ہے اب آپ مجھے چھوڑ آئیں گے؟ وہ اس کے چہرے پر ایک تفصیلی نظر ڈالتا ہوا بولا، تمہیں چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا کیا خیال میں ابھی تک یہاں مزید کام کروں گا؟ پھر کچھ دیر وہ کوئی بات سوچتا رہا اور اس سے بولا، میں تو ابھی رات ہی میں یہاں سے جانا چاہ رہا تھا، مگر مسئلہ تمہارا ہے۔ کیوں؟ میرا کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کی بات سمجھے بغیر بولی۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تو وہ مزید بولی، ابھی چلے نا، میری وجہ سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں کروں گی۔ وہ اسے چلنے کے لیے اکسانے لگی تو وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، پاگل ہو تم؟ پتہ نہیں تمہارے گھر والوں نے اتنی کوڑ مغز بیٹی کو اتنے خطرناک جنگل میں بھیج کیسے دیا؟ اس کی بات پر وہ حسب عادت چڑچڑے پن سے بولی، پھر میں اگر ساری بات سنانے کی کوشش کروں گی تو سنیں گے نہیں، لیکن میرے بارے میں اس طرح کی فضول الزام تراشیاں کرنے سے برائے مہربانی گریز فرمائیں۔ اس کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا اور بولا، اچھا تم دل چھوٹا نہ کرو، چلو سناؤ اپنی المناک داستان، میں تمہاری پوری بات مکمل خاموشی سے سنوں گا۔ اس کا شرارتی لہجہ اس کا خون کھولانے لگا تو وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ پیچھے سے اس کی آواز آئی، دیکھو ابھی میں نے تمہیں اتنا مزیدار ڈنر کروایا ہے، یوں جل کلس کر کھایا پیا ضائع نہ کرو، ورنہ تمہارے گھر والے مجھے الزام دیں گے کہ کیسا بد اخلاق میزبان تھا، ہماری بیٹی کو ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھلایا۔ بیچاروں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اس میں میزبان بیچارے کا کوئی قصور نہیں، خاتون ہی بڑی چڑچڑے مزاج کی مریضہ ہیں۔ وہ بنا کوئی جواب دیے اندر خیمے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی اندر آ گیا۔ آئلہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اٹھو یہاں سے، اسے اٹھنے کے لیے کہا گیا تو خاموشی سے بیڈ پر سے اٹھ گئی۔ اس کے ہٹتے ہی اس نے اپنے سنگل بیڈ کو جو بوقت ضرورت صوفے کا کام بھی دے سکتا تھا فولڈ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پائے فولڈ کیے، میٹرس اسی میں جوائن تھا۔ بیڈ فولڈ ہونے کے بعد کسی چھوٹے سے سوٹ کیس جتنا ہو گیا تھا۔ وہ سامنے کھڑی سے بغور دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے اگر تم یہاں مہمان بن کر کھڑی ہونے کے بجائے کچھ تھوڑا میرا ہاتھ بٹا دو تو ہم جلدی روانہ ہو سکیں گے۔ کرسی فولڈ کرتا وہ اس سے بولا تو آئلہ کچن کی طرف آ گئی اور برتن وغیرہ سمیٹنے لگی۔ کھانے پینے کا تمام سامان اور برتن اس نے بیگ میں بھر کر بیگ بند کر دیا اور ٹیبل کے پاس آ کر اس نے کتابیں اور دوسرا سامان اٹھاتی اس سے پوچھنے لگی، یہ چیزیں کہاں رکھوں؟
یہ سامنے والے بیگ میں ڈال دو۔ اس نے کام کرنے کے دوران جواب دینے کی فرصت نکالی۔ وہاں موجود سارا ہی سامان پورا ٹیبل تھا، اس لیے ہر چیز چھوٹے چھوٹے سائز میں کنورٹ ہو گئی تھی۔ وہ چیزیں اٹھا کر جیب میں رکھ کر آنے لگا۔ تیسرا چکر لگا تو واپس آیا تو ہاتھ میں اس کی جیکٹ اور شرٹ لیے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے یوں کھڑا دیکھ کر بولا تو اس نے جواب دینے کے بجائے دونوں چیزیں اس کی طرف بڑھا دیں۔ یہ رکھ لیں۔ اسے خاموش کھڑا دیکھ کر وہ بولی تم خود ہی رکھ دو۔ اس نے بے نیازی سے جواب دیا تو وہ کچھ جھجکتی ہوئی اس کے بیگ میں دونوں چیزیں رکھنے لگی۔ تمام چیزیں رکھ دی گئی تھیں اور اب وہ خیمہ آخر میں اکھاڑ رہا تھا۔ آئلہ باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے موجود اس گھنے اور اونچے درخت کو دیکھ کر وہ اس کی طرف آ گئی۔ وہ خیمہ اکھاڑ کر جیپ میں رکھ چکا تو اس کی تلاش میں نظریں دوڑائی۔ وہ سامنے درخت کے پاس کھڑی پتہ نہیں کیا کر رہی تھی۔ ہارون اس کے پاس چلا آیا۔ وہ اس کی آمد سے بے خبر درخت پر اپنا نام کھود رہی تھی۔ تمہارا کیا دوبارہ بھی یہاں آنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کی پشت پہ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ بہت سالوں بعد جب کوئی یہاں سے گزرے تو اس درخت پر میرا نام دیکھ کر ایک لمحے کو میرے بارے میں سوچے ضرور۔ اور وہ ایک کو گہرا کرتے ہوئے بولی بڑے رومانٹک خیالات ہیں۔ میں نے تو آج تک کبھی اس طرح نہیں سوچا، ورنہ اب تک انڈیا، برازیل، آسٹریلیا، افریقہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے جنگلات میں مختلف درختوں پر میرا نام کھدا ہوتا۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، لاؤ میں بھی اپنا نام لکھوں۔ پھر اس کے نام کے نیچے اس نے خوب بڑا بلاک لیٹرز میں اپنا نام لکھا۔ اس کام سے فارغ ہوا تو ہاتھ جھاڑتا ہوا بولا چلیں اب؟ ہاں چلیں، وہ جواب دیتی آگے بڑھ گئی۔ جیپ کے پاس پہنچی تو پچھلی سیٹ پر اس موٹے تازے صحت مند شیر کو پڑا دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ پھر چیخی تم؟ میں نے منع کیا تھا نا۔ وہ اس پر ناراض ہونے لگا۔ یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا؟ میں اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی۔ وہ جیپ سے 2-4 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی نہیں جاؤ گی تو مت جاؤ، رہو یہیں، میں تو جا رہا ہوں۔ وہ اپنے روایتی روڈ لہجے میں بولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر جیپ اسٹارٹ کرنے لگا۔ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ وہ بھی اس منحوس کی خاطر؟ وہ وہیں کھڑے کھڑے چلائی۔ نظریں بدستور اسی منحوس پر تھیں جو اپنے لہیم شہیم وجود سمیت پچھلی سیٹ پر پڑا ہوا تھا۔ لگتا تھا اسے بمشکل جیپ میں گھسایا گیا ہے، کیونکہ اس کا آدھا دھڑ سیٹ پر آدھا سیٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ تمہیں آنا ہے تو آؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ وہ اسے وارننگ دینے لگا تو آئلہ نے بڑی دقتوں سے قدم جیپ کی طرف بڑھائے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ایک نظر دوبارہ اس پر ڈالی اور ہارون کی طرف بڑی بے بسی سے دیکھتے ہوئے بولی یہ مر گیا ہے نا؟ آپ نے ٹھیک طرح سے چیک کر لیا؟ کہیں ایسا نہ ہو یہ مکاری کر رہا ہو؟ جیپ کا دروازہ پکڑے وہ باقاعدہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ جیسے زشت سا ہوا۔ اپنے غصے کو دباتے وہ بڑی مشکلوں سے نرم آواز میں بولا آئلہ کیوں ٹائم ضائع کر رہی ہو؟ جلدی بیٹھو۔ کوئی جائے فرار نظر نہیں آ رہی تھی۔ پتہ تھا وہ اپنے چہیتے کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کرے گا، اس لیے خود کو گھسیٹتی جیپ میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے پر اس نے باواز بلند خدا کا شکر ادا کیا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ اس کی بات پر بے نیاز ترچھی نگاہوں سے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے دیکھنا بھی نہیں چاہ رہی اور دیکھ بھی رہی ہے۔ وہ اس کے اتنے زیادہ خوفزدہ ہونے پر بڑی قابل رحم نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اب کیا میں حلف اٹھاؤں کہ یہ مر چکا ہے؟ کیوں مرحوم کی روح کو گھور گھور کر تکلیف پہنچا رہی ہو؟ وہ اس کی مسلسل ترچھی نگاہوں سے تنگ آ کر بولا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر بڑے ناراض انداز میں بولی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اسے میرے اوپر ترجیح دے کر آپ نے میری انسلٹ کی ہے۔ یہ بات اگر آپ اس بیچارے معصوم جانور کے بجائے کسی خاتون کی شان میں کہی ہوتی تو میں آپ سے معذرت کر لیتا اور شاید آپ کی بات کو انجوائے بھی کرتا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ آئلہ نے چونک کر اس کی دیکھا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا، پھر اس پر سے نظریں ہٹا کر ونڈ اسکرین پر مرکوز کرتا ہوا بولا مجھے اپنی منزل پر پہنچنے کی بڑی جلدی ہے۔ ویسے تو کچھ طریقے میں نے اس پر اپلائی کیے ہیں کہ اس کی لاش جلدی سڑے نہیں، مگر پھر بھی مجھے جلد سے جلد اپنے دوستوں کو جوائن کرنا ہے۔ تم یہ بتاؤ تمہیں جانا کہاں ہے؟ اس کی بات کے جواب میں وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولی ویسے تو مجھے نیروبی جانا ہے، مگر آپ کو جہاں سہولت ہو وہاں مجھے چھوڑ دیں۔ وہ اس کے تکلف برتنے پر ہنس پڑا اور بولا اچھا تو آپ نیروبی میں رہتی ہیں؟ وہ اس کی ہنسی پر کچھ حیران سا ہوا اور وہ بولی آپ کا سینس آف ہیومر بڑا عجیب ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ شاید لیلا میری جگہ ہوتی تو آپ کی کمپنی کو خوب انجوائے کرتی۔ وہ تو اگر یہاں آ جاتی تو سب گھر والوں کو بھول بھال کر آپ کے ساتھ شکار کھیلنے نکل کھڑی ہوتی۔ ایسی ہی ہے وہ، نڈر اور ایڈونچرس۔ لیلا کے ذکر کے ساتھ ہی اسے ان دونوں کی فکر ستانے لگی۔ یا اللہ وہ لوگ خیریت سے ہوں۔ وہ بغور اس کے اداس اور فکرمند چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے پل پل بدلتے موڈز کے تمام اسرار و رموز اس پر اچھی طرح واضح تھے، اس لیے اس کا موڈ بدلنے کی خاطر بولا اتنی اچھی اور خوبیوں کی مالک لڑکی ہے، آپ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ آپ کی دوستیں تو آپ کی طرف بیوقوف اور بزدل ہونی چاہیے۔ اپنے بارے میں اس کی کمنٹس کا برا مانے بغیر وہ اسے لیلا کے بارے میں بتانے لگی۔
وہ بھی اگر یہیں ہوتی تو اس چیئر کے اوپر پاؤں رکھ کر سب سے پہلے ایک تصویر کھنچواتی، پھر ہاتھ پھیر کر اس کا تفصیلی جائزہ لیتی۔ وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتی، بڑے بلند ارادے ہیں اس کے۔ ویسے تو وہ خالہ باز بننا چاہتی تھی، مگر چچی جان تھوڑی کنزرویٹو خیالات کی مالک ہیں، اس لیے اس کا یہ شوق پورا نہ ہو سکا۔ وہ اپنی کامیاب کوشش پر مسکراتا ہوا بولا، کہاں پائی جاتی ہے یہ لیلا؟ اصولاً تو اسے کسی جنگل میں ہی پایا جانا چاہیے۔ ویسے اس لیلا کو اب تک اپنا کیس مل چکا ہے یا نہیں؟ مجھے تو صرف سن کر ہی ان خاتون سے ملنے کا شدید شوق پیدا ہو گیا ہے۔ وہ برجستہ بول پڑی، منہ دھو رکھیے، اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کے جواب پر وہ بے ساختہ ہنس پڑا اور لہجے میں تھوڑا سا افسوس شامل کرتا ہوا بولا، افسوس میں لیٹ ہو گیا۔ کچھ دیر دونوں طرف خاموشی چھائی رہی۔ باتوں میں لگ کر اس کا دھیان پیچھے پڑے شیر سے ہٹ چکا تھا۔ وہ اس کی طرف ایک سرسری نظر ڈال کر بولا، نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ۔ اپنے لیے اس کے لہجے میں موجود خلوص پر اس کا دل خوش ہو گیا۔ نہیں، ابھی تو نہیں آ رہی۔ اس کی بات کا جواب دے کر وہ ایک آدھ سیکنڈ کی خاموشی کے بعد اس سے مخاطب ہوئی، آپ کے گھر والے آپ کو اتنے خطرناک کاموں میں گھسنے کی اجازت کیسے دے دیتے ہیں؟ ایسا خوفناک شکار جس میں جان جانے کے اتنے زیادہ چانسز ہوں، وہ آپ کو روکتے نہیں؟ میرے تو بھیا نے جس دن آرمی جوائن کی تھی، امی نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، جیسے ابھی جنگ چھڑنے والی ہے۔ اس کی بات کے جواب میں وہ بڑے طنزیہ انداز میں بولا، میرے پیچھے کوئی رونے والا نہیں ہے، اس لیے میں بڑے اطمینان کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے لہجے کی تلخی پر معتجب ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ شاید میں نے کوئی غلط بات کر دی ہے جس سے وہ ہرٹ ہوا ہے۔ وہ قیاس آرائیاں کرتے چپ بیٹھی رہی۔ وہ بڑی تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا، شاید وہ اس کی ذمہ داری سے جلد از جلد عہدہ برا ہونا چاہتا تھا۔ اس کی طرف سے لاتعلق وہ راستے پر نظریں جمائے جیپ اڑا رہا تھا۔ آئلہ چاروں طرف پھیلے اس سناٹے اور وحشت بھرے ماحول سے نظریں چرائے اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ کتنی ویرانی اور وحشت ہے اس جگہ پر، اگر یہ ساتھ نہ ہوتا تو میں کب کی اللہ کو پیاری ہو گئی ہوتی۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی وقت گزارنے لگی۔ اسی وقت جیپ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ اس کا سر سامنے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اسے دروازہ کھول کر باہر اترتے دیکھ کر وہ اس سے پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ شاید جیپ میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے مکمل جواب دے جائے میں ذرا اتر کر چیک کر لوں۔ وہ شاید جیپ کے مزاج دیکھنے پر کچھ بیزار سا ہو گیا تھا۔ ایک ہاتھ میں ٹارچ پکڑے وہ انجن پر جھکا فالٹ تلاش کر رہا تھا۔ آئلہ اس کی مدد کے خیال سے باہر نکل آئی اور بغیر کچھ کہے ٹارچ اس کے ہاتھ سے لے لی۔ وہ کیا کر رہا تھا، کس چیز کو چیک کر رہا تھا، اس کے بارے میں وہ نہ جانتی تھی اور نہ جاننے کا کوئی شوق تھا۔ اس کی دلچسپی تو بس اس بات میں تھی کہ کسی بھی طرح جیپ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے اور وہ اس اجاڑ و ویران جگہ سے رخصت ہوں۔ اپنے خیالات اس سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ اسے بتاتی کہ اتنے اجڑے بیابانوں میں بدروحیں بسیرا کیے رکھتی ہیں اور آپ لاکھ بہادر ہوں، مگر ایک بدروح کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اپنے خیالات سے خائف ہوتی وہ اس سے کچھ اور قریب ہو گئی تو وہ چڑھ کر بولا، کہاں گھس رہی ہو؟ دور ہٹ کر کھڑی ہو۔ اس کے ناراض لہجے سے ڈر کر وہ فوراً دور ہٹ گئی۔ 10-15 منٹ انجن کے ساتھ مغزماری کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ فالٹ میں نے ٹھیک کر دیا ہے، اب کوئی پرابلم نہیں ہے، بس اب صرف تھوڑا سا پانی چاہیے۔ چلتے وقت مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ چیک کر لوں۔ ویسے فکر کی کوئی بات نہیں، یہاں سامنے ہی ایک چشمہ ہے، میں وہاں سے پانی لے کر آتا ہوں، تم جیپ میں بیٹھو۔ وہ ہاتھ میں کین پکڑ کر جانے لگا تو وہ فوراً بولی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، یہاں اکیلے مجھے ڈر لگے گا۔ وہ اس کی بات پر جھلا گیا، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، میں کہیں دور نہیں جا رہا ہوں، یہاں بالکل قریب ہی۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، ضدی لہجے میں بولتی وہ اس وقت زہر دکھائی دے رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو، یہاں کا راستہ اتنا پرخطر اور ناہموار ہے، گر گرا جاؤ گی، اندھیرا بھی اتنا ہے، میں پانی لاؤں گا یا تمہیں سنبھالوں گا؟ اب کوئی آرگیومنٹ نہیں ہونا چاہیے، میں نے منع کر دیا تو مطلب منع کر دیا، سمجھی؟ جیپ میں بیٹھو۔ اس کے اتنے غصے اور ناراضگی بھرے انداز پر وہ سہم کر جیپ میں بیٹھ گئی تو وہ اس کے پاس آیا اور بولا، دروازہ لاک کر کے اور شیشہ چڑھا کر بیٹھو، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم نے باہر نہیں اترنا کسی بھی صورت میں، انڈرسٹینڈ؟ آرام سے بیٹھو، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ سامنے جو ڈھلوانی راستہ نظر آ رہا ہے بس وہیں ذرا سا نیچے اتر کر چشمہ ہے، میں ابھی 5 منٹ میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ اسے ڈرا دھمکا کر اور تسلی دے کر آگے بڑھ گیا، تیز قدموں سے جلد واپس آنا چاہتا ہو۔ آئلہ نے ایک نظر پیچھے پڑے اس درندے پر ڈالی تو ایسا لگا کہ وہ اپنی لال لال آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا ہے اور اب یہ اچانک اس پر جھپٹ پڑے گا۔ اس کی طرف سے ذہن ہٹانا چاہا تو ایسا لگا جیسے ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی بھوت آ کر بیٹھ گیا ہے اور اب اسے اپنے پنجے اس کی طرف بڑھا رہا ہے۔ وہ بے اختیار اس کی ہدایت نظر انداز کرتی جیپ سے اتر گئی۔ چاہے کچھ ہو جائے میں یہاں اکیلے نہیں بیٹھ سکتی، وہ خود سے کہتی اس طرف بڑھ گئی جس طرف اسے جاتا دیکھا تھا۔ 2-4 قدم چل کر یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے
ساتھ چلنے سے کیوں منع کر رہا تھا؟ اونچا نیچا خاصا پرخطر راستہ تھا، مزید یہ کہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا، صرف چاند کی قدرتی روشنی ہی تھوڑی بہت رہنمائی کر رہی تھی۔ 2-3 دفعہ وہ ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچی۔ خود کو کسی چوٹ کے لگنے سے بچانے کے لیے وہ وہیں اس چٹان نما پتھریلی زمین پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی، ایسا لگا جیسے بہت سے لوگ چل رہے ہوں۔ اس نے خوفزدہ ہو کر مڑ کر دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ 2-4 لمبے چوڑے حبشی نما انسان تھے، شاید کوئی افریقی تھے۔ ان کے لمبے مضبوط جسم اور ظاہری حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی شکاری ہیں۔ اس کی طرف لمحہ بہ لمحہ بڑھتے وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں لالٹین تھی، چاروں کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ ابھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک قدم بھی نہ بڑھا پائی تھی کہ ان میں سے ایک برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھا، جبکہ باقی پیچھے ہی کھڑے اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ اسے اپنے ہاتھ پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ایسی کوئی بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اسے لگا کہ وہ ایک قدم آگے نہ بڑھا سکتی ہے، نہ چیخ کر اسے آواز دے سکتی ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر پتہ نہیں کس زبان میں اس سے کچھ بولا اور اسے اپنی طرف گھسیٹا۔ اس کے شانوں پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے وہ اسے اپنی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ آنکھوں سے ہوس اور بربریت کے شعلے لپک رہے تھے۔ اس نے پوری طاقت صرف کر کے خود کو ان کی گرفت سے چھڑانا چاہا، مگر اس کی آہنی گرفت اس کے آگے کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے اتنی طاقت آتی ہے، وہ بے اختیار بلند آواز میں چیخی تھی، ہارون ہارون بچاؤ! دور دور تک اس کی چیخ گونجی تھی، ساتھ ساتھ خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جو پانی بھر کے واپس آنے کے لیے مڑ رہا تھا، اس کی چیخ پر بری طرح بوکھلا گیا۔ پانی کا کین ہاتھ سے چھوڑ کر وہ بھاگتا ہوا اوپر چڑھنے لگا۔ جاتے وقت جو راستہ اس نے 5 منٹ میں طے کیا تھا، اس وقت چند سیکنڈوں میں عبور کر کے وہ اوپر آیا تو یہاں کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ تیز قدموں سے وہ اس کی طرف بڑھا تو اس حبشی نے آئلہ کو چھوڑ دیا، یوں جیسے تم سے ابھی بات کریں گے، پہلے اس سے نبٹ لیں۔ اس کے ایک دم چھوڑ دینے سے وہ زمین پر گر پڑی تھی، مگر اس وقت افتاد ایسی پڑی تھی کہ اپنی چوٹ ووٹ کی طرف دھیان دیے بغیر وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ سامنے ہی وہ کھڑا نظر آیا تو وہ بھاگ کر اس کے پاس آ گئی اور اس کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ چاروں اپنے لمبے مضبوط ڈیل ڈول کے ساتھ کھڑے جیسے اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ آؤ اگر ہمت ہے تو ہم سے مقابلہ کرو۔ اپنی قمیض مضبوطی سے پکڑ کر کھڑی آئلہ کو اس نے جھٹکے سے دور ہٹایا۔ اپنے اتنے بے دردی سے جھٹکے جانے پر اس کے سوئے ہوئے حواس جیسے جاگ اٹھے۔ اسے ایسا لگا کہ ابھی وہ ان لوگوں کے حوالے کر کر ہاتھ جھاڑتا ہوا یہاں سے چلا جائے گا۔ اسے آخر ضرورت کیا پڑی ہے اس کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی؟ ان کا آپس میں نہ کوئی خونی رشتہ ہے نہ جذباتی۔ ایک ایسی لڑکی جسے اس نے ترس کھا کر اپنے پاس پناہ دی تھی، اس قابل تو نہیں ہو سکتی کہ اس کی خاطر جان پر کھیلا جائے۔ ہاں، یہ کوئی فلمی سچویشن نہیں ہے کہ ہیرو ہیروئن کو بچانے کی خاطر 10-20 گنڈوں کو جہنم واصل کر دے۔ وہ ان میں سے کسی کی بھی طرف نظر ڈالے بغیر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اتنی بے وقت نہیں ہوں کہ مال غنیمت کی طرح مجھے تقسیم کیا جائے۔ وہ اپنی تمام تر طاقت بروئے کار لا کر بھاگ رہی تھی۔ اس کے کان اس وقت کوئی آواز نہیں سن رہے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں یا نہیں۔ اسے خود کو بچانا تھا ہر قیمت پر۔ 2-3 مرتبہ ٹھوکر کھا کر گری، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ بھاگتے بھاگتے وہ پتہ نہیں کتنی دور آ گئی تھی۔ اونچا نیچا پتھریلی رستہ جگہ جگہ سے زخمی کر گیا تھا، پاؤں شل ہو گئے تھے، سانس پھول گیا تھا۔ اسے ایسا لگا کہ وہ اب مزید ایک قدم بھی نہیں چل سکتی۔ بمشکل خود کو سنبھالتی وہ ایک اونچے سے ٹیلے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی اور بڑی شدتوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارنے لگی، یا اللہ، عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، مجھے بچا لے ان درندوں سے، میرے گناہ معاف فرما دے۔ وہ سانس تک روک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے بہت سی انسانی چیخوں کی آوازیں سنی۔ 2-4 فائر بھی ہوئے۔ سناٹے کو چیرتی تمام آوازیں وہ بخوبی سن رہی تھی۔ کیا وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گیا؟ کیا وہ میری عزت و آبرو بچانے کے لیے رک گیا ہے؟ اس نے ایک لمحے کو سوچا، مگر پھر مایوسی میں گھر گئی۔ اس بات کا فیصلہ کیسے ہو کہ کون فاتح رہا اور کون مفتوح؟ اگر وہ رک بھی گیا ہوگا مگر ان سے ہار تو گیا ہوگا۔ پھر کچھ چیخوں کی آواز آئی اور اس کے بعد گہرا سکوت چھا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا یہاں اس ویرانے میں اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ کتنی عجیب بات تھی کہ وہ کچھ دیر پہلے اس جگہ کی ویرانی سے ڈر رہی تھی اور اب یہ ویرانی اور سناٹا سے بالکل بھی نہیں ڈرا رہے تھے۔ اس نے اپنے پاس قدموں کی آہٹ سنی تو پتہ چلا کہ ابھی امتحان ختم نہیں ہوا۔ نہیں، میں اس کھائی میں خود گر کر اپنی جان دے دوں گی، مگر یہ رسوائی ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔
وہ ایک فیصلہ کر کے کھڑی ہو گئی اور آنے والے کی طرف دیکھے بغیر بھاگ کر آگے بڑھنا چاہا تو ہارون نے اس کا بازو دبوچ کر اسے روک لیا اور اگلے ہی لمحے بغیر اسے سنبھلنے کا موقع دیے ایک بھرپور اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ جب میں نے منع کیا تھا کہ تم گاڑی سے نہیں اترو گی تو تم کیوں اتری؟ بولو، جواب دو۔ وہ جیسے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا، اپنی سرخ شعلہ برساتی نگاہوں سے اسے گھورتا ہوا وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ تمہاری سمجھ میں کسی کی بات نہیں آتی؟ صرف تمہاری وجہ سے رات کو سفر کرنے سے اس لیے ڈر رہا تھا، مگر تم ایک بے حس لڑکی ہو جسے نہ اپنی جان کی کوئی پرواہ ہے نہ دوسرے کی۔ وہ بری طرح اس پر چیخ رہا تھا۔ اسے اتنے شدید غصے میں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنی دیر کی اعصاب شکن صورتحال اس سے بالکل نڈھال کر چکی تھی۔ وہ اس پر چیختا اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی اور اس کے بازو پر سر ٹکاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو وہ ایک دم چپ ہو گیا کہ اس نے اسے نہ تسلی دی اور نہ برا بھلا کہا، نہ رونے سے منع کیا اور نہ اپنے بازو پر رکھا اس کا سر ہٹایا۔ وہ بس خاموش کھڑا تھا۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر تک روتی رہی۔ رونے کی شدت میں کمی آئی تو صرف اس کی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ وہ تب بھی خاموش کھڑا رہا۔ اسے شاید خود اپنی اس بے اختیار سی کیفیت کا احساس ہوا تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ ایک نظر اس پر اور ایک اپنی بھیگتی آستین پر ڈالتا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تیز قدموں سے واپس اسی راستے کی طرف جانے لگا۔ وہ اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ اس کے وجود کا سارا بوجھ جیسے اس نے اٹھایا ہوا تھا وہ صرف گھسٹ رہی تھی۔ پتھر میں اڑا دوپٹہ اس نے جھک کر اٹھایا اور بڑی ملامت کرتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کو پکڑایا۔ وہ اس کی نظروں سے کٹ کر رہ گئی۔ سر جھکا کر دوپٹہ اس کے ہاتھ سے لیا اور اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا۔ کچھ اور آگے بڑھے تو وہ چاروں زخمی حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ تین شاید بے ہوش ہو گئے تھے اور ایک ہوش و حواس میں پڑا چیخ چلا کر اس سے مدد کی درخواست کر رہا تھا۔ ان چاروں پر ایک نظر ڈال کر وہ آگے بڑھ گیا، جیپ کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکا دیا اور خود واپس اس طرف آ گیا۔ وہ سر جھکا کر اپنے آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ پتہ نہیں یوں ہی بیٹھے کتنی دیر گزر گئی تھی۔ جب جیپ اسٹارٹ ہونے پر اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے جیپ چلا رہا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسے لگنے لگتا تھا جیسے ابھی جیپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اچانک اس کی نظر ہارون کے خون میں بھیگی آستین پر پڑی تو وہ کچھ جھجک کر اس سے بولی، آپ کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے، اس پر بینڈیج کر لیں۔ اس نے شاید اس کی آواز سنی ہی نہیں تھی، اس لیے اسی رفتار سے جیپ دوڑاتا رہا۔ چند سیکنڈ اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، آپ کے ہاتھ سے بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، جیپ روک کر اس کی مرہم پٹی کر لیں۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتا ہوا پھنکارا، اگر تم مجھ سے بات نہ کرو تو تمہارا بہت احسان ہوگا۔ وہ اس رد عمل پر چپ ہو کر بیٹھ گئی، مگر نظریں بدستور اس کے خون میں لت پت ہاتھ پر تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں اس کے پیروں کے پاس پڑے اس بیگ میں دیگر سامان کے ساتھ ایک فرسٹ ایڈ باکس بھی رکھا ہے۔ وہ تیزی سے جھکی اور بیگ کھول کر اس میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال لیا۔ وہ اس کے تمام کارروائی سے لاتعلق ہوا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ باکس سے کاٹن نکال کر اس نے ہارون کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ ایک جھٹکے سے جیپ روک کر اس سے بولا، اگر اب تم نے مجھ سے بات کی یا میرے قریب آئی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ غرا رہا تھا۔ جواب میں وہ رو پڑی اور بولی، میرے ہاتھ سے نہیں تو خود ہی بینڈیج کر لیں، اتنا سارا خون بہہ گیا ہے۔ اس کی گود میں دھرے فرسٹ ایڈ باکس کو اس نے بڑے غصے سے اٹھایا اور اپنے ہاتھ کی ڈریسنگ کرنے لگا۔ وہ آنسو برساتی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بازو پر پٹی باندھ کر اس نے جیپ دوبارہ اسٹارٹ کر دی۔ بلا کا اسٹیمنا تھا اس میں۔ اپنے زخمی ہاتھ پر پٹی باندھے وہ بغیر کسی تکلیف کا اظہار کیے جیپ معمول کے مطابق چلا رہا تھا۔ آئلہ نے دو چار بار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ شاید اس وقت اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا۔ اسے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کی طرف نظریں جما کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد اس نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا تو عجیب سا ملال اور تعسف اسے اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ وہ سر جھکائے بالکل خاموش بیٹھی تھی، پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ بائیں گال پر ابھی تک اس کی انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ ہاتھوں اور چہرے پر خراشیں پڑی ہوئی تھیں جن سے اب خون رسنا بند ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کر دے اور کوئی ایسی بات کرے کہ وہ بے ساختہ ہنس پڑے اپنے مخصوص سے انداز میں۔ دل کی اس خواہش کو رد کرتا وہ اس سے نظریں چرا کر دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ اپنے آس پاس کچھ گاڑیوں کا شور اور دوسری آوازیں سنائی دی تو اس نے سر اٹھا کر باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ جنگلوں سے نکل کر شہری حدود میں پہنچ گئے تھے۔ آئلہ نے ایک طویل پرسکون سانس لی اور اپنا چہرہ دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیا وقت ہو رہا تھا، شاید ابھی رات ہی تھی کہ وہ پورا شہر سویا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سڑکوں پر اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں، مگر ان ویرانوں کے مقابلے میں یہ اکا دکا گاڑیاں اور ان کا معمولی سا شور بھی اسے بہت بارونق محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ صدیوں کی مسافت طے کر کے یہاں پہنچی ہے۔
جیپ ایک ہوٹل کے سامنے روک کر وہ اس سے کچھ کہے بغیر اندر چلا گیا۔ وہ بیٹھی اس سمت دیکھتی رہی جہاں وہ گیا تھا۔ وہ ایک بڑا اور شاندار سا ہوٹل تھا، خود جگمگ کرتا روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آتا دکھائی دیا تو اکیلا نہیں تھا۔ وہ دونوں بڑے پرجوش انداز میں آپس میں کچھ باتیں کرتے اس طرف آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ چلتا وہ شخص چہرے پر خوشی اور ایکسائٹمنٹ کے تاثرات لیے اس سے آگے بڑھ گیا، جیسے اسے کوئی چیز دیکھنے کی بہت جلدی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا جیپ کی طرف آیا تو اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ چہرے پر حیرانی اور بے یقینی کے تاثرات صاف پڑے جا سکتے تھے۔ اس کے پیچھے چلتا وہ بھی جیپ کے پاس آ گیا اور اس کا متعجب انداز بھانپ کر بولا، یہ آئلہ ہیں۔ ہاں، وہ اتنی ہی مشہور و معروف شخصیت تھی، اس کے تعارف میں اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ وہ آئلہ ہے، مگر مقابل بھی اس کا دوست تھا۔ چہرے پر سے حیرانی کے تاثرات ہٹاتا بغیر کوئی اور سوال کیے یا کسی قسم کے تجسس کا اظہار کیے وہ اس کی طرف دیکھ کر بڑی رواداری اور شائستگی سے مسکرایا اور بولا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ جواب میں اسے بھی اخلاقاً مسکرانا پڑا۔ اس کی طرف سے توجہ ہٹائے اب وہ دونوں پچھلی نشست کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اس کے دوست کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ بڑے بھاری قسم کے تعریفی الفاظ میں اپنے دوست کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا، اس کی بہادری اور مستقل مزاجی کو سراہ رہا تھا۔ پھر وہ دونوں جیپ سے کچھ دور ہٹ کر آپس میں کوئی بات کرنے لگے۔ آئلہ نے سنا وہ کہہ رہا تھا، تم اس کا انتظام کرو، مجھے ابھی نیروبی جانا ہے، آگے کا پروگرام بعد میں طے کریں گے۔ وہ بڑی عجلت میں نظر آ رہا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو، اتنی لمبی ڈرائیو کر کے آئے ہو، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، کم از کم کچھ کھا پی ہی لو، کتنے تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ کتنے بجے چلے تھے وہاں سے؟ وہ شاعر اس سے بہت محبت کرتا تھا، بالکل ماؤں کی طرح اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ وہ اس کی بات پر مسکرایا اور بولا، کھانے پینے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، مجھے جلد از جلد نیروبی پہنچنا ہے۔ ویسے 11 بجے چلے تھے ہم لوگ وہاں سے۔ ہم لوگوں کے الفاظ پر اس شخص نے بڑی بے ساختگی سے اس کی طرف دیکھا اور فوراً ہی اس پر سے نظر ہٹا کر بولا، بہت دیر نہیں لگ گئی تمہیں پہنچنے میں؟ کس طرف سے آئے ہو؟ وہ بدستور اس کے لیے فکر مند تھا۔ بس وہ جیپ راستے میں خراب ہو گئی تھی، وہاں کافی دیر لگ گئی۔ وہ بڑے لاپرواہ انداز میں بولا، خیر جو بھی ہو، ایسے تو میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، نیروبی کہیں بھاگا نہیں جا رہا، کچھ کھا پی لو پھر چلے جانا۔ وہ بڑی قطعیت سے بولا تو وہ بڑی بے بس نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، پیٹر دیر ہو جائے گی۔ ہو جائے میری بلا سے، تم اندر چلو۔ اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے وہ آپس میں مصروف تھے۔ اس کا وجود کہیں پس منظر میں چلا گیا تھا۔ وہ شاید اس کے مجبور کرنے پر زبردستی وہاں رکنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ آؤ اندر چلو۔ وہ اس کے پاس آ گیا جبکہ اس کا دوست اور دور کھڑا ان دونوں کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے حکم پر بغیر کوئی چوں چرا کیے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ ان دونوں کے ساتھ اس شاندار ہوٹل کے ریسیپشن کے پاس سے گزرتے اسے اپنا حلیہ بڑا آکورڈ سا لگا۔ گرد و غبار میں اٹا چہرہ، بالوں کی بکھری الجھی لٹیں اور زخمی ہاتھ پاؤں۔ اس نے خواہ بالوں پر ہاتھ پھیر کر جیسے انہیں سنوارنے کی کوشش کی۔ وہ اس سے مسلسل شکار اور جنگل کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا، اس سے اس کارنامے کی تفصیل سن رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے برابر چلتے شخص کے جوتوں پر نظریں جمائے ہوئے تھی جو بظاہر اس وقت اس سے لاتعلق نظر آ رہا تھا۔ اس کی رفتار سست پڑی تو وہ بھی آہستہ قدموں سے چلنے لگا اور اس کے برابر چلتا اس کا دوست بھی سست رفتاری سے چلنے لگا۔ لفٹ میں آ کر وہ دونوں بھی خاموش ہو گئے تھے۔ اسے ایسا لگا کہ اس کا دوست بڑی گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ہارون سے مخاطب تھا۔ ایک صاف ستھرے اور عمدہ فرنیچر سے آراستہ بڑے سے کمرے میں وہ لوگ داخل ہوئے تو پیٹر اس سے بولا، تم لوگ بیٹھو، میں ان دونوں کو بلا کر لاتا ہوں۔ بلکہ بلا کر کیا، جگا کر لاتا ہوں۔ وہ ہنستا ہوا باہر نکلنے لگا تو ہارون فوراً بولا، بھائی مروا مت دینا، عبداللہ کو جگانا کسی مردے کو اٹھانے کے مترادف ہے، کبھی ہم یہیں بیٹھے رہ جائیں۔ وہ بڑے اچھے موڈ کے ساتھ ہنستے ہوئے اس سے بولا تو وہ کہکا لگا کر باہر نکل گیا۔ بیٹھ جاؤ۔ اس کی آواز پر آئلہ نے اس کی طرف دیکھا تو بڑے بے تکلفانہ انداز میں بستر پر نیم دراز وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر ٹک گئی تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر کھڑا ہو گیا اور وارڈروب کھول کر اس میں سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گیا۔ اسی وقت پیٹر دروازہ کھول کر اندر آیا اور اسے تنہا بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگا، ہارون کہاں گیا؟ وہ شاید نہا رہے ہیں، اس نے مختصر سا جواب دے کر دوبارہ کمرے کا انٹیریئر دیکھنا شروع کر دیا تو وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتا وہ بولا، آپ بھی فریش ہو جائیے، ابھی آپ کو اپنے باقی دوستوں سے ملوائیں گے۔ ہمارے 4 دوستوں کا گروپ ہے، میں اور ہارون تو خیر بچپن کے دوست ہیں، عبداللہ اور مائیکل سے ہماری دوستی شکار کے حوالے سے اتفاقاً ایک جنگل میں ہوئی تھی۔ بڑی عجیب دوستی ہے ہماری، پورا سال ہم لوگ ایک دوسرے سے نہیں ملتے کہ سب الگ الگ دیسوں کے واسی ہیں، مگر ہمارے درمیان یہ خاموش معاہدہ ہے کہ سال کے ان دنوں میں ہم آپس میں ملتے ہیں اور شکار کھیلتے ہیں، باقی سال صرف ایک دوسرے سے فون پر یا انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ رہتا ہے۔
وہ بڑے دوستانہ انداز میں اس سے باتیں کر رہا تھا، انداز بے حد شائستہ اور مخاطب کے لیے احترام موجود تھا۔ وہ تولیے سے سر رگڑتا باہر نکلا تو پیٹر سے بولا، اب اگر روک ہی لیا ہے تو جلدی سے کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی کرو، بڑی زبردست بھوک لگ رہی ہے۔ وہ ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا اور بولا، بڑا احسان کیا ہے میرے اوپر رک کر، ایک تو تمہاری محبت میں بول رہا تھا، پوچھو ان دونوں سے اتنے دنوں میں چرچ جا کر کتنی مرتبہ تمہاری زندہ سلامت واپسی کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ جواب میں وہ بھی ہنسنے لگا۔ آئلہ خاموشی سے محبت کا یہ مظاہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ باہر نکل گیا تو ہارون ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا۔ میرا خیال ہے آپ بھی مراقبے سے نکل آئیے اور منہ ہاتھ دھو لیجئے۔ شیشے میں اسے دیکھتا وہ بولا تو اسے اپنے بے تکے حلیے کا خیال آیا۔ خاموشی سے کھڑی ہو کر وہ باتھ روم کی طرف بڑھی۔ ایک عجیب سی جھجک اور دیوار سی بنی دونوں کے درمیان کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ جو اس سے بڑی بے تکلفی سے باتیں کرنے لگی تھی، اب اس سے بات کرتے ایک جھجک سی حائل ہو گئی تھی۔ بڑے سے اسٹائلش باتھ روم کے قداور آئینے میں وہ خود کو پتہ نہیں کتنے روز بعد دیکھا تو اپنی شکل اس سے خود ہی نہیں پہچانی گئی۔ وہ جو بڑی اپ ٹو ڈیٹ اور نک سے درست تیار رہا کرتی تھی، اس وقت عجیب و غریب سی کوئی مخلوق نظر آ رہی تھی۔ خوب اچھی طرح رگڑ رگڑ کر منہ دھویا اور اپنی اصل شکل واپس لانے کی کوشش کی۔ وہیں رکھے برش سے بال بنائے۔ 10-15 منٹ کی جدوجہد کے بعد چہرہ کچھ جانا پہچانا اور اپنا اپنا سا لگا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے دوستوں سے بھوت بن کر ملنے کا اسے کوئی شوق نہیں تھا۔ اتنے خوبصورت گہرے نیلے رنگ کے ٹائلوں اور بڑے سے ٹب والے باتھ روم میں اس کا نہانے کا دل چاہ رہا تھا۔ اپنی اس خواہش کو دباتی باہر نکلی تو وہ آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹا نظر آیا۔ وہ خاموشی سے دوبارہ صوفے پر ٹک گئی۔ اس کی آمد سے بے نیاز وہ ویسے ہی پڑا رہا۔ اسی وقت ہلکی سی دستک دے کر پیٹر اور اس کے پیچھے 2 افراد اندر داخل ہوئے تو وہ ساری بے نیازی بھول بھال کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے دوستوں سے ملنے لگا۔ ملنے ملانے کا سلسلہ تمام ہوا تو ان دونوں کی نظریں اس پر پڑی۔ ان کی نگاہوں میں پیٹر کی طرح حیرانی نہیں تھی، شاید وہ اس بارے میں انہیں بتا کر لایا تھا۔ پیٹر نے ایک اچھے میزبان کی طرح تعارف کروانے کی رسم ادا کی۔ یہ عبداللہ ہے، پیشے کے اعتبار سے بہت مشہور و معروف کاروباری شخصیت، شکار بطور شوق اپنایا ہوا ہے۔ شام ان کا وطن ہے اور آپس کی بات ہے، یہ بہت اچھے اور ماہر کک بھی ہیں۔ ہماری شکاری مہمات میں یہ ہم لوگوں کو مزیدار کھانے پکا کر کھلاتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑے بندے کی طرف اشارہ کر کے تعارف کروا رہا تھا۔ آئلہ نے اس بندے کی طرف دیکھا، وہ بھی پیٹر ہی کی طرح شائستہ اور مہذب نظر آیا۔ یہ جناب مائیکل ہیں، انگلینڈ کے رہنے والے۔ ہم سب میں صرف یہی پروفیشنل شکاری ہیں، باقاعدہ لائسنس یافتہ، اس لیے جنگلات اور شکاریات کے موضوع پر ان کا علم اور معلومات ہماری بہت رہنمائی کرتی ہے۔ ہارون اس تعارفی پروگرام سے لاتعلق دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ باقی افراد ابھی تک کھڑے ہوئے تھے۔ اسی وقت بیرا خوب لدا پھندا اندر چلا آیا اور ٹیبل پر انواع و اقسام کا کھانا سجانے لگا۔ وہ تینوں اس کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ بیرا مزید احکامات لے کر کمرے سے چلا گیا تو پیٹر اس سے بولا، تم وہاں کہاں پڑے ہوئے ہو، ادھر آؤ۔ اس کے بلانے پر وہ لمبی سی جمائی لیتا اٹھ کر یہیں آ گیا اور آئلہ سے کچھ فاصلے پر اسی صوفے پر بیٹھ گیا۔ درمیان میں رکھی ٹیبل پر ڈھیروں لوازمات سجے تھے۔ وہ کوئی شرم و حیا کی ماری دبو قسم کی لڑکی نہیں تھی، شروع سے ہی کو ایجوکیشنز میں پڑھا تھا، مگر اس وقت اتنے سارے مردوں کے درمیان اسے اپنا وجود بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ اپنے اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کر ہی رہی تھی جب اس نے پیٹر کی آواز سنی، آپ لیجئے نا۔ وہ اس کے ہاتھ میں پلیٹ پکڑا رہا تھا۔ آئلہ نے شکریہ کے ساتھ پلیٹ تھام لی۔ ہارون بڑے بے تکلف انداز میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ اس نے تکلفاً تھوڑا آملیٹ اپنی پلیٹ میں ڈالا اور کانٹے سے اس کے ٹکڑے کرنے لگی۔ وہ تینوں بھی کھانے لگے تھے۔ آپ نے میرے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں، پیٹر نے اس سے کہا۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی عبداللہ بول پڑا، تم کسی کو بولنے کا موقع دو تو کوئی بولے، اور تمہارا تعارف تم سے بہتر میں کروا سکتا ہوں۔ اسے جواب دیتا وہ آئلہ کی طرف متوجہ ہوا۔ مس آئلہ، یہ ہے پیٹر، سوئٹزرلینڈ کے خاصے غیر معروف کیمیکل انجینئر۔ اپنے طور پر یہ خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، جس سے ہم لوگوں کا اتفاق کرنا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ خیر سے ان کی منگنی ہو چکی ہے اور ان کی منگیتر جولی نے اس وقت تک شادی نہ کرنے کی قسم کھائی ہے جب تک یہ شکار وغیرہ جیسے فضول کام کرنا چھوڑ نہ دیں۔ اس چکر میں 3 سال سے ان کی شادی التوا میں پڑی ہے۔ وہ بڑا ہنسمکھ سا تھا۔ پیٹر کے گھورنے کے باوجود اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اس وقت بیرا چائے کی ٹرے اٹھائے چلا آیا۔ عبداللہ نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لے کر آئلہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے یہ کسی خاتون کا بنیادی حق ہوتا ہے کہ ان کی موجودگی میں کوئی اور چائے نہ بنائے۔ وہ بڑی بے تکلفی سے بولتا شاعر اس کی جھجک کم کرنا چاہ رہا تھا۔
اسے وہ سب ہی بہت اچھے لگے تھے، پڑھے لکھے، مہذب اور شائستہ اطوار کے مالک۔ وہ اپنی پلیٹ رکھ کر کپوں میں چائے ڈالنے لگی۔ عبداللہ اب پیٹر سے کسی بات پر بحث کر رہا تھا۔ ایک تو مجھے آدھی رات کو سوتے سے اٹھا دیا، اوپر سے برائی پھر بھی مجھے ہی ملنی تھی۔ وہ پتہ نہیں کس موضوع پر بات کر رہے تھے۔ 4:30 بجے کو تم آدھی رات کہہ رہے ہو؟ مائیکل نے اسے گھورا تو آئلہ کی طرف دیکھ کر بولا، آپ کا کیا خیال ہے 4:30 بجے صبح ہو جاتی ہے؟ وہ شاید سونے کا بہت ہی شوقین تھا۔ جواب میں وہ صرف مسکرا ہی سکی اور سب سے پوچھ کر ان کے کپوں میں چینی ڈال کر سرو کرنے لگی۔ سب سے آخر میں اس نے اپنے برابر بیٹھے شخص کی طرف کپ سرکا دیا، بغیر چینی ملائے، اور پھر خود ہی کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ ہم سب کا تعارف تو ہو گیا، آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ پیٹر نے، جو کافی دیر سے اسے بغور دیکھ رہا تھا، کہا تو باقی سب بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے، سوائے اس کے جو اسے اپنے ساتھ لا کر اب اس سے قطعاً لا تعلق ہو چکا تھا۔ بڑے اطمینان سے بیٹھا وہ سلائس کے اوپر مارملیٹ لگا رہا تھا۔ میرا نام آئلہ ہے، پاکستانی ہوں، میں نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی ہے، پڑھائی سے فارغ ہوئی تو گھومنے پھرنے اپنے چچا کے پاس کینیا آئی ہوئی ہوں۔ وہ اتنی دیر میں پہلی مرتبہ اتنا طویل جملہ بولی تھی۔ وہ سبھی بغور اسے سن رہے تھے۔ اچھا، تو شکار آپ کا شوق ہے؟ مائیکل، جو خاصا کم گو لگ رہا تھا، پہلی مرتبہ اس سے مخاطب ہوا۔ ہارون نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے فوراً چائے کا کپ منہ سے لگا لیا۔ اسے بغیر دیکھے بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس بات پر مسکرایا ہے۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی مائیکل نے دوبارہ بولنا شروع کر دیا۔ اچھی بات ہے، لڑکیوں کو بھی اس طرف آنا چاہیے۔ جب لڑکیاں دنیا کے ہر پروفیشن میں چلی گئی ہیں تو شکار میں کیا مذائقہ ہے؟ لڑکیوں کو بہادر ہونا چاہیے۔ وہ اسے تردید کرنے کا موقع دیے بغیر بولے چلا گیا، پھر اپنے دوستوں کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا، تم لوگوں کو وہ انڈیا والا قصہ یاد ہے؟ وہ شاید کسی پرانی بات کا حوالہ دے رہا تھا۔ جواب میں وہ سب ہی کچھ یاد کر کے ہنس پڑے۔ وہ اپنے آپ کو ان دوستوں کی محفل میں کچھ مسفٹ سا محسوس کرنے لگی۔ عبداللہ نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، آئلہ شاید بور ہو رہی ہیں۔ ہارون نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر مائیکل کے ساتھ اپنی بات جاری رکھی، جو موجودہ شاندار کارنامے سے متعلق تھی۔ وہ اس کی بات پر مسکرا کر بولی، نہیں، میں بور نہیں ہو رہی۔ چلیں، اگر آپ بور نہیں ہو رہی تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ ویسے آپ کی دلچسپی کی خاطر آپ کو وہ قصہ سنا سکتا ہوں جس کا ابھی مائیکل ذکر کر رہا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ 2 سال پہلے ہم لوگ شکار کے لیے انڈیا گئے تھے۔ شکار سے واپسی پر ہمیں 3 امریکی لڑکیاں ملیں جو شاید وہاں تفریح کی غرض سے آئی ہوئی تھیں اور کسی وجہ سے راستہ بھٹک کر وہاں پہنچ گئی تھیں۔ تینوں کی تینوں ایک نمبر کی ڈرپوک۔ ہم نے انہیں لفٹ دے دی۔ وہاں خوب ہی تماشے ہوئے تھے۔ یہ ہارون صاحب تو ان بیچاریوں کے جانی دشمن بن گئے تھے۔ ہم لوگوں سے الگ ناراض کے انہیں لفٹ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ان تینوں میں سے ایک کچھ زیادہ ہی بزدل تھی۔ اسی کے ساتھ سب سے زیادہ حادثات بھی ہوتے تھے۔ ایک دفعہ تو اس کے پاؤں پر بچھو چڑھ گیا اور بجائے اس کی مدد کرنے کہ یہ آرام سے دور بیٹھا تماشا دیکھتا رہا تو وہاں میں پہنچ گیا۔ اصل میں اسے ڈرپوک اور بزدل لڑکیاں بڑی بری لگتی ہیں۔ دوسری دفعہ بیچاری کی شامت آئی تو اس نے غلطی سے اس کا کیمرے کو ہاتھ لگا لیا تو یہ اس پر چڑھ دوڑا۔ مجھ سے پوچھے بغیر میری چیزوں کو ہاتھ لگایا کیسے؟ اس کے برابر بیٹھے بندے نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ عبداللہ بڑے مزے سے اسے تمام قصہ سنا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سنانے کے ساتھ ساتھ وہ تمام باتیں یاد کر کے خود بھی انجوائے کر رہا ہے۔ پیٹر بھی مسکرا رہا تھا۔ وہ ابھی شاید کچھ اور بھی بولنے ہی والا تھا کہ ہارون نے مائیکل سے توجہ ہٹا کر اس سے اردو میں کہا، تمہیں چلنا نہیں ہے کیا؟ جلدی ناشتہ ختم کرو۔ اور اس کے بلا وجہ ناراض ہونے پر حیران رہ گئی کہ ناشتہ تو وہ کب کا کر چکی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے اردو میں بولنے پر وہ تینوں احتجاجاً چیخ اٹھے تھے، یہ فاؤل ہے، ہمیں بتاؤ بھی تم نے کیا کہا؟ وہ جواب میں بے نیازی سے کندھے اچکا کر بولا، تم لوگوں کا مطلب کی بات نہیں ہے۔ دیکھا اس غدار کو؟ عبداللہ نے دانت پیسے اور کہا، اپنا ہم وطن ملا تو کیسے ہم لوگوں سے آنکھیں پھیر لی؟ پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، آئلہ آپ بتائیں ابھی اس نے کیا کہا تھا؟ مجھے شک ہے اس نے ہماری کوئی برائی کی ہوگی۔ اسے خامخواہ گھسیٹا گیا تو وہ کچھ پریشان سی ہو گئی اور بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس نے جھگڑا ختم کروانے کی کوشش کی۔ پھر وہ چاروں آپس میں آئندہ کا پروگرام طے کرنے لگے۔ وہ خاموش بیٹھی دیواروں کو تکتی رہی۔ ان لوگوں کے مذاکرات ختم ہوئے اور وہ چاروں کھڑے ہوئے تو آئلہ بھی کھڑی ہو گئی۔ ان لوگوں سے قصداً تھوڑا پیچھے چلتے ہوئے وہ ان لوگوں کی باتیں سنتی خاموشی سے چل رہی تھی۔ جب اس نے پیٹر کی آواز سنی وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ میں آپ سے کچھ کہوں؟ اگر میری بے تکلفی کا برا نہ مانے تو؟ وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا تھا، جس کے لیے اجازت طلب کر رہا تھا۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، جی کہیے۔ آپ کو شاید خود بھی نہیں معلوم کہ آپ بغیر کسی ہتھیار کے بہت بڑی اور مشکل جنگ جیت چکی ہیں۔
وہ ان نہ سمجھ میں آنے والی فکروں پر رک کر اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ بھی رک گیا اور بولا، یہ جو میرا دوست ہے نا، اسے فتح کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس محاذ پر شکست کھا چکے ہیں۔ اس کی بات پر وہ کچھ پزل سی ہو گئی اور خام خواہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ہنس پڑا اور بولا، میں یہ بات آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ یہ بات آپ سے کبھی نہیں کہے گا۔ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ بہت گہرا اور مشکل پسند ہے۔ اسے سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ تو شاید کبھی میرے سامنے بھی نہیں کھلے گا، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ میں سب کچھ جان چکا ہوں، مگر منہ سے قبولے گا نہیں۔ اسے سر اٹھا کر پیٹر کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بمشکل جھکے سر سے بولی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتا بڑی سنجیدگی سے بولا، آپ ایک بہت اچھی لڑکی ہیں، اور اگر آپ اسے میری جانبداری نہ سمجھیں تو میں کہوں گا کہ میرے دوست کی پسند بری ہو ہی نہیں سکتی۔ جو لڑکی بڑی خاموشی سے اس کا خیال رکھتی ہو، اس سے پوچھے بغیر اسے بغیر چینی کے چائے پیش کرتی ہو، وہ یقیناً بہت اچھی ہوگی۔ اس کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ ہنس پڑا اور بولا، میرا دوست بہت اچھا ہے، بہت محبت کرنے والا، جو ایک دفعہ اسے سمجھ لے اسی کا ہو جاتا ہے۔ اچھی لڑکی اس بات کو انا کا مسئلہ بنا کر اپنے اور اس کے لیے پریشانیاں مت کھڑی کرنا کہ وہ اظہار کرے۔ ابھی وہ تمہیں چھوڑنے جائے گا تو صرف میری خاطر ہی تم پہل کر دینا پلیز۔ وہ اس کی تمام باتوں کی تردید کر دینا چاہتی تھی اور اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ بالکل غلط سمجھ رہا ہے۔ وہ اس کے تاثرات کو سمجھ کر بولا، میں صرف اسی کا نہیں تمہارا بھی دوست ہوں، لہٰذا مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ وہ لوگ جو مرکزی دروازے تک پہنچ چکے تھے ان دونوں کو سست قدموں سے آتا دیکھ کر وہیں رک گئے۔ قریب پہنچے تو مائیکل بولا، کیا ہوا، کہاں رہ گئے تھے؟ جواب میں پیٹر مسکرایا اور بولا، میں آئلہ کو یہاں کا تاریخی پس منظر بتا رہا تھا۔ لو، یہ بھی کوئی موقع ہے تاریخ کھنگالنے کا، عبداللہ چڑھ کر بولا۔ پھر ہارون سے مخاطب ہوا جو بڑی خاموشی سے ایک نظر پیٹر پر اور ایک آئلہ پر ڈال کر اب بڑی لاپرواہی سے کھڑا تھا۔ ہارون، جلدی واپس آنا، میں اس سڑے ہوئے ہوٹل میں پڑے پڑے بری طرح بور ہو گیا ہوں۔ وہ اس کی بات پر سر ہلاتا جیپ میں سوار ہوا تو آئلہ نے بھی ان لوگوں سے الوداعی کلمات کہے اور جیپ میں بیٹھ گئی۔ پیٹر کی طرف دیکھنے سے اس نے گریز کیا تھا۔ وہ لوگ ہاتھ ہلا کر گرم جوشی سے اسے الوداع کہہ رہے تھے۔ جیپ اسٹارٹ ہوئی تھی تو اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، وہ لوگ ابھی بھی وہیں کھڑے تھے۔ وہ اپنی توجہ ڈرائیونگ سیٹ پر مرکوز کیے ہوئے تھا اور وہ کھڑکی سے شہر کی رونق اور چہل پہل دیکھ رہی تھی۔ یوں ہی ڈرائیو کرتے کتنا ہی وقت گزر گیا، دونوں میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ رہی تھی۔ ایڈریس بتاؤ۔ بڑی دیر کے بعد خاموشی کا پردہ چاک کرتی اس کی آواز سنائی دی تو وہ اسے ایڈریس بتانے لگی۔ گھر پہنچنے کی خوشی میں وہ دیگر تمام باتیں بھول گئی۔ زندگی کے کتنے ہی عجیب و غریب تجربات سے گزرتی وہ واپس اپنے اصل کی طرف لوٹ رہی تھی۔ جیپ اس کے بتلائے مطلوبہ مکان کے سامنے رکی تو وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر اتر آئی اور بھاگتے ہوئے بیل پر جو ہاتھ رکھا تو ہٹانا ہی بھول گئی۔ وہ جیپ میں بیٹھا اس کا والہانہ انداز دیکھ رہا تھا۔ گیٹ کھول کر رحمت نے اسے دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا۔ بیٹا، آپ آ گئیں، شکر ہے خدایا، سب لوگ کس قدر پریشان تھے۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ ایک سانس میں کتنی ہی باتیں کر گیا اور وہ بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی جس پر کسی انتہائی شدید حادثے کے گزر جانے کے تاثرات نظر نہ آئے تو اس نے سکون کا سانس لیا اور بولی، جی میں ٹھیک ہوں۔ لیلا اور دانش کیسے ہیں؟ اس کے چہرے کے تاثرات نے حوصلہ بخشا تھا جو وہ ان دونوں کے متعلق پوچھنے لگی۔ وہ دونوں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، بی بی اور صاحب دونوں ہی ہاسپٹل گئے ہوئے ہیں۔ ویسے وہ دونوں ٹھیک ہیں۔ وہ اسے ہاسپٹل کے نام پر پریشان ہوتا دیکھ کر فوراً وضاحت کرنے لگا۔ یہاں سے حوصلہ افزا خبر سننے کو ملی تو اسے اچانک اس کا خیال آیا جو جیپ میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی بدتمیزی پر سخت افسوس ہوا۔ کیا سوچا ہوگا اس نے میرے بارے میں کہ میں کتنی احسان فراموش اور مطلب پرست ہوں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی اور بولی، آپ اندر آئیے نا، تمہیں پتہ تو ہے وہاں وہ لوگ بیٹھے میری جان کو رو رہے ہوں گے۔ وہ دوستانہ انداز میں مسکرا کر بولا اور آئلہ نے اس کی مسکراہٹ کو بغور دیکھا۔ وہ کتنی دیر بعد اس سے معمول کے مطابق بات کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر خدا حافظ۔ وہ جیپ اسٹارٹ کرنے لگا تو وہ اسے روکنے لگی۔ اتنی لمبی ڈرائیو کر کے آپ بغیر کسی ریسٹ کے فوراً واپس جا رہے ہیں، تھوڑی دیر تو اندر آ جائیں پلیز۔ وہ اس کے اصرار کے جواب میں نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، ابھی مجھے واپس جا کر بہت سے کام نپٹانے ہیں، تمہیں سب پتہ تو ہے۔ وہ اندر آنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر اس کے چہرے پر گہری نظر ڈالتا ہوا بولا، تم میری بنائی اس مہم کی ویڈیو اور اس کی تفصیلی رپورٹ نیشنل جغرافی پر ضرور دیکھنا۔ اور بائی دا وے، یہ ٹائمز کے انٹرویو کی طرح کا کوئی قصہ نہیں ہے، میں نے بڑی ہی زبردست ویڈیو بنائی ہے اور ابھی مجھے واپس جا کر اس کی رپورٹ تیار کرنا ہے۔ ایک ناگوار خاطر بوجھ اور زبردستی گلے میں پڑی ذمہ داری سے نجات حاصل کر کے وہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کی خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھ کر چپ کھڑی رہ گئی۔ وہ اس کی خاموشی سے لا تعلق بڑی طمانینت اور خوشی سے مسکرا کر بولا،
تمہارے لیے میں دعا کروں گا کہ ایک دن تم ٹیکسٹائل کے شعبے میں اتنا اونچا مقام حاصل کر لو کہ BBC پر تمہاری بایوگرافی نشر ہو سکے۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے اب آئندہ اس سے کبھی بھی نہیں ملنے کا ارادہ ہو۔ یہ ان کے مابین آخری ملاقات ہے جس میں ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں میں کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ خود کو سنبھالتی وہ مشکل مسکرا سکی اور بولی، میں نے اتنے دن آپ کو بہت ستایا، بہت پریشان کیا اور آپ نے مجھے برداشت کیا، میرا اتنا خیال رکھا۔ وہ خود کو کمپوز کرتی رسمی فکرے ادا کرنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ وہ بول پڑا، اگر تم فارمیلٹی نبھانے کی کوشش کر رہی ہو تو آئی ایم سوری۔ میں جواب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو میرا فرض تھا یا اٹس مائی پلیجر، کیونکہ یہ سب کچھ اتنا پلیجر نہیں تھا۔ وہ اپنے مخصوص منہ پھٹ انداز میں ہنستے ہوئے بول رہا تھا، اپنا خیال رکھنا اور آئندہ تفریحی دوروں پر نکلتے وقت جگہ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا۔ خدا حافظ۔ اس کا جواب سنے بغیر وہ جیپ اسٹارٹ کرتا تیز رفتاری سے آگے بڑھ گیا۔ وہ پیچھے کھڑی اپنے سے لمحہ بلمحہ دور ہوتی اس جیپ کو دیکھ رہی تھی۔